امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے فیصلے کے اوپر. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا جو فیصلہ ہے وہ ہو تو گیا ہے اس پہ، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بات کر رہے ہیں. خاص طور سے جو ہمارے یوٹیوبر حضرات ہیں ان میں سے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا فیصلہ تقریباً 8 سال کے بعد ہوا ہے. جی ہاں، 8 سال کے بعد. یہ وہ کیس تھا جو روز روشن کی طرح عیاں تھا. لوگوں کو معلوم تھا کہ اصل میں یہ کام کس نے کیا ہے. 400 کے قریب وٹنس اس کیس میں موجود تھے. اس کے باوجود اس کیس کا فیصلہ 8 سال کے بعد ہوتا ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انویسٹیگیشن کرنی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، اور ان کی طرف سے یقیناً کوتاہی برتی گئی اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کے اندر. اسی لیے اتنی دیر لگی. لیکن اس کے اور بھی بہت سے فیکٹرز تھے، کیونکہ اس میں رینجرز انوالو تھی، اس میں ایجنسیز انوالو تھیں، اور بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی انوالو تھے جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے جو مین ایکیوز لوگ تھے، یعنی مین جن لوگوں پہ الزام تھا، ان میں سے چیدہ کچھ کے نام ہیں. کامرس منسٹر اس ٹائم کے جو پروونشل کامرس منسٹر تھے، رؤف صدیقی صاحب. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج عبد الرحمان عرف بھولا، اور زبیر عرف چریا، اور حیدرآباد کے کچھ بزنس مین تھے، عبدالستار خان، حسن قادری، ادیب خانم، اور اس کے علاوہ چند بیچارے گارڈز. جی تو فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے میں مقتدر شخصیات کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کا صرف ایک بیچارہ سیکٹر انچارج یا زبیر چریا جیسا عام کارکن ہی کیوں پکڑا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ایک خاص طبقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ مقتدر شخصیات مانی جاتی ہیں، بڑی شخصیات مانی جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. جی ہاں، باعزت بری کر دیا جاتا ہے. چاہے وہ حیدرآباد کے بزنس مین ہوں، رؤف صدیقی صاحب ہوں. سزا کن کو ملتی ہے؟ ایک بھولے کو، ایک چریے کو، اور 4 گارڈز کو. اب یقیناً اس چریے نے اور اس بھولے نے خود سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، اس سے یہ کام کسی نے کروایا ہوگا. اور اس کے اوپر ایم کیو ایم کے ترجمان فیصل سبزواری صاحب ٹویٹ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں، سانحہ بلدیہ کیس میں رکن رابطہ کمیٹی رؤف صدیقی کے بریت ثابت کرتا ہے کہ اس کیس سے ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. جناب بھولا اور چریا ایم کیو ایم سے ہی تعلق رکھتے تھے، کسی اور جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے. آگے وہ فرماتے ہیں، سانحہ بلدیہ کے لواحقین سے شدید ہمدردی ہے کہ انہیں 8 برس تک فیصلے کا انتظار کرنا پڑا. ترجمان ایم کیو ایم پاکستان. اور ٹویٹ کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے تمام لواحقین کو جلد و مکمل انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گی. ترجمان ایم کیو ایم پاکستان. واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی سماج دشمن اور قانون شکن عناصر کی سرپرستی ایم کیو ایم پاکستان کی پالیسی نہ پہلے تھی نہ کبھی ہوگی. ترجمان صاحب فرما رہے ہیں، جناب علی الطاف حسین آپ ہی کے قائد تھے، اور آج بھی آپ الطاف حسین کو برا کہتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو آپ کی پالیسی کیا تھی سب کو معلوم ہے. ابھی آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں، اور آپ کی پالیسی ابھی کیا ہے یہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے. ویسے کہا یہ جاتا ہے اس کیس سے انیس قائم خانی صاحب کا بھی تعلق تھا، جو آج کل پاک سر زمین پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں. جی ہاں، اور ان کا نام اس میں سے بالکل مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا. جناب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. 2 بیچارے عام کارکنوں کو پھانسی چڑھ جائیں گے وہ دونوں، اور عوام کے سامنے اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. لیکن میرا خیال سے یہ انصاف کے منہ پر ایک بہت بدنما دھبا ہے. فیصلہ میرٹ پہ تب ہوتا جب ان لوگوں کو سزا ملتی جو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھے.
बोरी बंद लाशें हों या कुछ और हो। चलें, इसका तो फैसला हो गया जो होना था। हम उम्मीद करते हैं कि उज़ैर बलोच को जिन मुक़्तदर क़ुव्वतों ने अपनी बाहों में छुपाए हुए हैं, अपनी बाहों में छुपा रखा है, वो क़ुव्वतें उज़ैर बलोच को भी बाहर निकालेंगी और कम से कम उन कत्लों का भी हिसाब होगा उज़ैर बलोच साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिनसे वो अभी मुकर चुके हैं वैसे तो, लेकिन उन कत्लों का भी हिसाब होगा। लियारी में सरों से खेले जाने वाले फुटबॉलों का भी हिसाब होगा। और इस तरह से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उन सब का हिसाब होगा। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम इसी तरह से या बेवकूफ़ बनते रहेंगे या उम्मीद करते रहेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये था आज का ओवरऑल हमारा एनालिसिस सानिया बल्दिया टाउन पे। इससे अगला प्रोग्राम हम करेंगे सुपर डील और मेगा डील के ऊपर। जी हां, सुपर डील और मेगा डील जो कि कहीं से हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को मिल रही है, इस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।